میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے اتنے ہی خاموش ہوتے جائیں گے۔ گزرتی عمر آپ کو عاجز بنا دے گی اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال پہلے قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا کہ قرآن ہماری رہنمائی کرے گا۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ اگر سجدہ نہ ہوتا نا تو ہم ان تمام دکھوں کی وجہ سے مر جاتے جن کو ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ جب چن لیا جائے تو چہرہ معنی نہیں رکھتا، ماضی نہیں پوچھا جاتا، کردار پر تبصرے نہیں کیے جاتے، فقط محبت کی جاتی ہے۔ خود کو کسی کا عادی مت بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اور مسکراہٹیں اس کی فرصتوں اور موڈ کی محتاج ہو کر رہ جائیں گی۔ کبھی کبھی اندر کی گھٹن سے دل اور دماغ اس حد تک تکلیف میں آ جاتا ہے کہ رو لینے سے بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہے۔ ماں باپ کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈیں جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے، وہ ہرگز نہیں بخشے جاتے جن کی نیت خراب ہوتی ہے۔ لوگ تمہیں توڑیں گے، مایوس نہ ہونا، ہمت نہ ہارنا، خود کو رب سے جوڑ لینا، وہی ٹوٹے دل جوڑ سکتا ہے۔ صرف دو لوگ ہی آپ کو صحیح سے سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جسے آپ سے شدید محبت ہو۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں، قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ پتہ ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے جب کسی کا انتظار کرنا پڑے، کسی کو ساری زندگی اپنا مان کے اس کا انتظار کریں اور وہ بس ایک پل میں آپ کو پرایا کر دے۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے اور جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے
یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ زندگی میں اتنے کامیاب ضرور ہو جاؤ کہ تمہیں رد کرنے والے جب کبھی اچانک تمہیں دیکھیں تو پچھتائیں تمہیں کھونے پر۔ جب میں بہت سے لوگوں سے مایوس ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ خود پسندی خود غرضی نہیں ہے۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنیے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لینا چھوڑ دیں۔ اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کو قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جنم لے گی۔ اختیار بھی بہت بے وفا لفظ ہے۔ کب آپ با اختیار سے بے اختیار ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ چیزوں کو کتنی ہی مضبوطی سے پکڑ لیں، وقت آنے پہ آپ کی گرفت سے نکل ہی جاتی ہیں۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ بد دعا تمہیں نہیں دیں گے۔ اگر لگتا ہے تم نے اچھا کیا تو لازمی یہ ہے کہ اچھا تمہارے ساتھ بھی ہو۔ تم کس دنیا پر فخر کرتے ہو جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ کبھی صفائی نہ دو اپنے سچے ہونے کی۔ اگر تم سچے ہو تو تمہارا رب جانتا ہے، بس یہی بہت ہے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی کیوں نہ ہو۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے دوسروں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیں۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔